ایک ہی ویڈیو میں پورا اور آسان طریقہ۔ نماز پڑھنے میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ آج میں پریکٹیکل آپ لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھانے والا ہوں کہ ہم نماز میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو ویڈیو ذرا سی بھی آپ لوگ مس نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہی اسپیشل اس ویڈیو میں نماز پڑھ کے دکھانے والا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنا رخ دیکھیں کہ ہمارا رخ بالکل سامنے کعبے کے طرف ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں جو ہمارا سینہ ہے وہ بالکل کعبے کے سامنے ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے۔ اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں نیت ہو گئی کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ تو دل میں ہے ہی۔ پھر اس کے بعد آپ کو زبانی طور پہ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کہنا ضروری نہیں ہے زبانی طور پر، کہنا چاہیں تو کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں، عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں۔ 2 رکعت نماز فجر، وقت فجر، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو جب نیت باندھنا ہے نا تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر جب کہیں گے نا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کی لو تک ہاتھوں کا اٹھانا، اللہ اکبر۔ اس ٹائم آپ کی نیت کہاں ہوگی؟ جب آپ نیت باندھنے لگیں گے اور باندھیں گے تو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ آپ نے اللہ اکبر کے لیے انگلیاں اٹھائیں تو اب انگلیاں نہ زیادہ پھیلی ہونا چاہیے یوں، نہ بہت زیادہ ملی ہونا چاہیے، بلکہ اپنی حالت پہ جیسے رہتی ہے نا عام طور سے، بس اس طرح سے اللہ اکبر کانوں کی لو تک اٹھانے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ عورتوں کو سینے پہ یوں کر کے ہاتھ باندھنا ہے اور ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنی ہے۔ مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں اور چھنگلی سے، یعنی چھوٹی والی جو سب سے انگلی ہے وہ، اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑنا ہے۔ ہاتھ یوں رکھا اس چھوٹی انگلی سے اور جو انگوٹھا ہے اس سے کلائی کو پکڑنا ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں بچ رہی ہیں ان کو کلائی کے اوپر حصے میں رکھنا ہے اس طرح سے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھی۔ اب آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نگاہ ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، تو میں آپ سے مخاطب ہوں اس لیے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اعوذ باللہ بسم اللہ بس فرسٹ بار آپ نے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور معنی و مطالب ذہن میں رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورت آپ کو ملانی ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ نے سورت ملا لی۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت کیا غلطی لوگ کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ اتنا جھکتے ہیں، کچھ لوگ پیروں کو یوں کر لیتے ہیں، کچھ لوگ یوں گردن کو بالکل اندر ڈال لیتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس طرح یہ تینوں چاروں طریقے غلط ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پورے انگلیوں کو پھیلا کے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اس طرح سے، اور پکڑنے کے بعد مکمل طرح سے آپ کو جھکنا ہے، اور اتنا جھکنا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھرا ہوا پانی کا پیالہ رکوع کی حالت میں پیٹھ پہ رکھا جائے تو وہ پانی گرنا نہیں چاہیے، اتنا بالکل لیول میں آپ کی پیٹھ ہونا چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ اور جو آپ کی گردن ہو نا وہ منہ اندر نہیں گھسوڑنا ہے، بالکل اندر نہیں کرنا ہے، گردن اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے زیادہ نہیں جھکیں گی، مردوں کے مقابل کم جھکیں گی، اور ان کے جو ہاتھ ہونے چاہیے وہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو رکھیں گی، اور اس طرح سے جس طرح سے مرد پکڑیں گے اس طرح سے عورتیں نہیں پکڑیں گی۔ تو بس کسکے سے جا کے پریوں کو پکڑنا ہے انگلیاں پھیلا کے، اور برابر پیٹھ رکھنا ہے، سر کو اندر نہیں گھسوڑنا ہے، یوں نہیں رکھنا ہے، اور رکوع کی حالت میں جو نگاہ ہونی چاہیے وہ دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے، اور پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکری کا بچہ نکل جائے، آرام سے بکری کا بچہ نکل سکے، تو وہ تقریباً اتنا فاصلہ ہوتا ہے، 4 انگل سے کچھ زائد۔ اب آپ نے رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ، چاہیں تو 5 یا 7 یا 9، یعنی تا عدد میں آپ کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔
پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سیدھے آپ کو کھڑے ہونا ہے. اور اب جو کھڑے ہونے کے بعد نگاہ وہیں ہوگی سجدے کی جگہ پہ، ہاتھوں کو اس طرح سے بالکل ڈھیل دے دینا ہے. پھر جب سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے گھٹنے آپ نے رکھے، اور گھٹنے رکھنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ رکھے اس طرح سے. اب ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلانا نہیں ہے. اب چہرے میں سے سب سے پہلے آپ کو ناک رکھنی ہے تاکہ بڑی آہستگی اور خشوع اور خضوع ہماری نماز میں پیدا ہو. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، ناک رکھی، اب ماتھا رکھا، اور اس طرح سے اب آپ کی کو یہ جو کوہنیاں ہیں یوں نہیں کرنا ہے، مردوں کو یوں نہیں کرنا ہے. عورتیں جبکہ بالکل چپک کے سجدہ کریں گی، یوں کر کے چپک جائیں گی، اور ان کی کوہنیاں اندر ہوں گی عورتوں کی. مردوں کی جو کوہنیاں ہوں گی وہ نہ بہت نکلی ہوں گی نہ بہت اندر گھسی ہوں گی، بلکہ اللہ اکبر اس طرح سے اپنی حالت پر کوہنیاں رہیں گی، انگلیاں رہیں گی، کان کے لو میں یہ انگوٹھے ہوں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. اس طرح سے اب جب بیٹھ گئے نا آپ، تو بیٹھنے میں آپ کی نگاہ گود میں ہونی چاہیے. پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور پوری نماز کو اسی طرح سے ادا کر لیا، جتنی رکعتیں پڑھنا تھیں 2 4. اب اس کے بعد آخری رکعت میں آپ بیٹھ گئے. آخری رکعت میں بیٹھنے کے بعد اب آپ کو تشہد پڑھنا ہے. حالانکہ اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. آخری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے. تو آپ کی انگلیاں بیٹھنے کی حالت میں نہ یوں بہت ملی ہونی چاہیے، نہ ایک دم چپکی ہونا چاہیے، نہ ہاتھ یوں لٹکے ہونا چاہیے، نہ اوپر ہونا چاہیے. اور جو پیر ہیں، ایک پیر کھڑا رہے گا اور ایک پیر بچھا رہے گا. یعنی ایک پیر کے اوپر، الٹے پیر کے اوپر آپ کو اس طرح سے بیٹھنا ہے، اور سیدھے پیر کو مردوں کو کھڑا رکھنا ہے. عورتیں جو ہوں گی وہ دونوں پیروں کو اس طرح سے یوں اس طرح سے بیٹھیں گی، اپنے بالکل یعنی کہ چست ہو کے، پھیل کے نہیں، بہت زیادہ ایک دم اندر، یعنی کہ جیسے بکری کا یا بلی کا بچہ چپک جاتا ہے نا، تو وہ عورتیں اس انداز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھیں گی. مرد حضرات کا یہ پیر، سیدھا پیر جو ہے وہ کھڑا رہے گا، اور پھر بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات، اور نگاہ گود میں رہنی چاہیے بیٹھنے میں، قاعدہ اخیرہ میں. اور جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں نگاہ گود میں رہے گی. پھر تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرانا ہے، اور پہلے سے حلقہ بنانا ہے. 2 انگلیاں اندر کر لو، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لو، اور پھر یہ جو شہادت والی جس کو انگلی کہا جاتا ہے، اس کو اشہد ان لا الہ پہ اٹھایا، الا اللہ پہ گرایا. پھر اسی حالت پہ اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے کو رکھنا ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد پھر آپ کو سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں. مسجد میں لوگ پڑھ ہوتے ہیں، پوری صف میں گن لیتے ہیں کہ کون کون آیا ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. بلکہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نگاہ آپ کی گود میں ہے. اب اسی گود سے نگاہ آپ کو دھیرے دھیرے سیدھے کاندھے پہ، پھر دھیرے دھیرے نیچے لا کے الٹے کاندھے پہ لانا ہے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ پورے یوں گھومنا ہے، نہ نگاہ آپ کی سیدھے کاندھے پر، اور اسی طرح سے پھیر کے سینے پہ آتے آتے الٹے کاندھے پر نگاہ آنی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، بہت بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اب آپ لوگ یہ بتائیں کس کس نے اس نماز سے طریقہ سیکھا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیوں کا سدھار ہو جائے، جس کا ثواب پورا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے.